السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ بچپن میں کبھی سنا تھا کہ مولوی صاحب کا اور حلوے کا بہت گہرا رشتہ ہے۔ آج یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ حالانکہ کافی فنی سی آپ کو یہ بات لگ رہی ہوگی، لیکن میری بات بالکل سچ ہے۔ مولوی صاحب سے حلوے کی توہین برداشت نہیں ہوئی۔ بچپن میں جب کبھی ایک لطیفہ پڑھا تھا، سنا تھا کہ مولوی صاحب جب بچے سے فرماتے تھے کہ حلق سے نکالیں حلوہ، تو بچے کی ماں کہتی تھی کہ میرے بچے کے حلق سے حلوہ نہ نکالیں مولوی صاحب، میرے پاس اور ہے، میں آپ کو اور لا کے دیتی ہوں۔ اس ٹائم پہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ مولویوں کو حلوے کے علاوہ کچھ پسند نہیں ہوتا، اور مولوی صاحبان کو حلوے کے آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ مولوی صاحب کو حلوے کے آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ حلوے کے اندر ہی ان کو آیات نظر آنے لگ گئی ہیں۔ لاہور میں تقریباً آج سے 1-2 دن پہلے کوئی واقعہ پیش آیا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ایک لڑکی نے ایک ایسا ڈریس پہنا ہوا تھا جس میں کیلیگرافی ہوئی تھی اور جس پہ لکھا ہوا تھا حلوہ۔ مولوی صاحبان حلوہ دیکھ کر حلوہ دیکھ کے نہیں ڈریس پہ لکھا ہوا جو حلوہ تھا اسے دیکھ کر بے قابو ہو گئے، اور جتنی تذلیل وہ اس عورت کی کر سکتے تھے انہوں نے کی ہیں۔ ویڈیوز بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ مولوی صاحبان کی محبت حلوے سے وہ بھی اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھی ہے، اور اس سے اس بات کا بھی اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ مولوی صاحب کا ایمان کتنا تازہ تھا، مولوی صاحب جو ہیں وہ کتنا دین کے بارے میں معلومات رکھتے تھے۔ اس چیز کا اندازہ لگانا بھی مشکل نہیں ہے۔ جس مولوی صاحب کو حلوے میں، اور نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، قرآنی آیات میں فرق نہ معلوم ہو، وہ کہاں کا مولوی ہوتا ہے؟ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ عربی میں حلوے کا مطلب ہوتا ہے سویٹ، خوبصورت، زبردست، اس طرح کے میننگ ہوتے ہیں حلوے کے۔ اور میرے خیال سے مولوی صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کہیں پہ کوئی عربی لکھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی قرآنی آیات ہی لکھی ہوئی ہیں۔ چلیں جی، میں اب آپ کو مکمل اس واقعے کی ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ آج سے تقریباً 1-2 دن پہلے ایک عورت اور اس کا شوہر شاپنگ کے لیے گھر سے نکلے، اور عورت نے جو ڈریس پہنا ہوا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، اس پہ لکھا ہوا تھا عربی میں حلوہ، اس ڈریس پہ کیلیگرافی ہوئی تھی۔ اور ویورز، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو ڈریس تھا وہ عام کسی لوکل مارکیٹ سے یا اسلام آباد یا لاہور کی کسی مارکیٹ سے لیا ہوا نہیں تھا۔ وہ ڈریس کویت کے کسی برانڈ کا تھا اور کویت سے لیا گیا تھا۔ اور ویورز، میرے خیال سے اس سے آگے کی ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس طرح سے کویت میں کون سی زبان بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے۔ کویت ایک عربی کنٹری ہے، اور وہاں پہ اس طرح کی ڈریسنگ بالکل عام ہے جس پہ حلوہ اور حیات لکھا ہوا ہوتا ہے۔ حیات کا مطلب بھی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، لائف، زندگی۔ خیر، میں آپ لوگوں کو اسٹوری سنا رہی تھی ہسبینڈ وائف کی، جو کہ شاپنگ کرنے کے لیے نکلے اور جنہوں نے سوچا کہ برگر کھایا جائے، اور جب وہ برگر والی شاپ پہ کھڑے ہوئے تھے تو اس ٹائم پہ ایک عدد مولوی صاحب کا وہاں سے گزر ہوا، اور وہ حلوہ، لکھا ہوا حلوہ دیکھ کے بے قابو ہو گئے۔ اس عورت کا ڈریس دیکھ کے انہیں ایسا لگا کہ یہ نعوذ باللہ قرآن پاک کی توہین کی جا رہی ہے، یہ یہاں پہ کوئی آیت لکھی ہوئی ہے۔ پھر مولوی صاحب نے وہی کیا جس کی ان سے توقع تھی، انہوں نے وہاں پہ ہجوم اکٹھا کر لیا، اپنے شاگردوں کو وہاں پہ بلا لیا۔ اس کے علاوہ عورت کو اس قدر غلیظ اور گندی باتیں کی کہ وہ بتانا بھی مناسب نہیں ہے یہاں پہ چینل پہ۔ ویورز، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہو جائے، کوئی توہین کی بات ہو جائے، نعوذ باللہ، تو ہم لوگ ایز اے مسلم بہت زیادہ اشتعال میں آ جاتے ہیں، ہم واقعے کو سمجھتے بھی نہیں ہیں اور فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب آپ لوگ خود سوچیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اس ٹائم پہ اس لڑکی کو وہاں پہ وہ ہجوم مار دیتا یا کچھ اس طرح کی خدا نہ خواستہ کوئی بات ہو جاتی، تو یہ کتنا بڑا ایک گناہ ہو جاتا۔ ایک بے گناہ لڑکی، ایک بے گناہ عورت جسے کہ اتنا کچھ پتہ بھی نہیں ہے، کیونکہ جس کنٹری سے اس نے یہ ڈریس خریدا تھا وہاں پہ یہ بالکل ایک عام بات ہے، وہاں کے لوگوں کو عربی سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے ملک میں تعلیم کا یہ معیار ہے، یہاں پہ مولویوں کو حلوے میں
اور استغفر اللہ آیات میں فرق ہی نہیں معلوم۔ مولوی صاحبان اس ٹائم پہ ہجوم کو اس قدر اشتعال میں لے آئے، اس قدر تقریریں کر کر کے ہجوم کو انہوں نے اشتعال میں کر دیا کہ لوگ اس عورت کو بیٹھنے بھی نہیں دے رہے تھے کہ کھڑی ہو جاؤ، تم بیٹھی ہوئی کیوں ہو، تم نے قرآنی آیات پہنی ہوئی ہیں، تم بیٹھ کیسے سکتی ہو۔ اور وہ عورت اس قدر اس ٹائم پہ ڈری ہوئی تھی کہ جیسا اس سے کہا جا رہا تھا، کیونکہ اسے سامنے نظر آ رہی تھی، موت نظر آ رہی تھی کہ جس قدر وہ ہجوم اشتعال میں تھا تو اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، اسی وجہ سے وہ جیسا اسے کہہ رہے تھے وہ اسی طرح کر رہی تھی۔ وہ عورت اس وقت اس قدر خوف زدہ تھی کہ اسے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، اور وہ بار بار معافیا مانگ رہی تھی۔ اور وہ معافیا مانگتی بھی کیسے نہ، وہ کیسے نہ معافیا مانگتی، کیونکہ ویورز بتاتے ہوئے بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اتارنے کی بات وہاں پہ ہو رہی تھی، تو وہ کیسے نہ معافیا مانگتی۔ شرم کی بات ہے، کس قدر شرم کی بات ہے، یہ ہمارے پاکستان کا معیار تعلیم ہے۔ خیر، اللہ کر کے کسی ایک نیک بندے نے اس ٹائم پہ 15 پہ کال کر دی، اور ASP شہر بانو اس ٹائم پر آئیں موقع پر، اور انہوں نے اس عورت کی جان بچائی اور اسے اس ہجوم سے وہ لے کے گئی۔ اور جو ہجوم اس قدر مشتعل ہوا تھا، جو مارنے پہ آیا ہوا تھا، جو اس عورت کے کپڑے اتارنے پہ ہجوم تلا ہوا تھا، اس ہجوم سے ASP صاحبہ نے اس عورت کو نکالا، تھانے لے کے گئیں، اور بہت ہی زیادہ بہادری کا مظاہرہ کیا، کیونکہ اس ہجوم سے اس ٹائم پہ اس عورت کو نکالنا ایسے ہی تھا جیسے موت کے کنویں سے نکالنا ہو۔ تو بالکل ASP صاحبہ نے بہت اچھا کام کیا، انہیں ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن مولوی صاحبان نے کیا کیا؟ مولوی صاحبان نے پھر تھانے میں جا کے اس عورت سے معافی منگوائی، جبکہ انہیں اس ٹائم پہ پہلے چلو نہ بھی پتہ ہو، پہلے چلو انسان سے غلطی ہو بھی جاتی، لیکن بعد میں انہیں اچھی طرح سے پتہ تھا کہ یہ کوئی آیت نہیں لکھی ہوئی، یہ کوئی قرآنی آیات نہیں لکھی ہوئی، اس کے باوجود بھی اس عورت سے معافی منگوائی گئی۔ لیکن کوئی بات نہیں، معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، معافی انہوں نے منگوائی، وہ ان کا ظرف تھا۔ لیکن اس واقعے کے بعد مجھ جیسے عام لوگ بھی یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان مولوی صاحبان کو عربی پڑھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر عربی کا لفظ قرآن پاک کی آیت نہیں ہوتا۔ میرے خیال سے یہ وہ مولوی صاحبان ہیں کہ اگر کہیں پہ دو عربی لوگوں کا جھگڑا ہو رہا ہو تو یہ پیچھے سے کھڑے ہو کے آمین آمین کہیں گے۔ اور میرے خیال سے مولوی صاحبان کو یہ بھی پڑھایا جانا چاہیے، سکھایا جانا چاہیے کہ عورتوں کی کس طرح سے عزت کی جاتی ہے۔ اگر آپ کے حساب سے نعوذ باللہ انہوں نے قرآنی آیات سے لکھا ہوا وہ ڈریس پہنا ہوا تھا، اگر آپ کے حساب سے پہنا ہوا تھا، تو کیا عورتوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جانا چاہیے؟ کیا بیچ بازار میں ہجوم میں اس طرح کی بات کرنی چاہیے، عورت کو ننگا کرنے کی بات کرنی چاہیے؟ پاکستان میں اس ٹائم ٹک ٹاک پہ کس قدر بے غیرتی عام ہے، آپ اس پہ تو کوئی ایکشن نہیں لیتے، ان عورتوں کے بارے میں تو آپ کبھی کچھ کہتے ہوئے نہیں نظر آتے۔ پاکستان میں اس ٹائم پہ دوسرے ملکوں کی سم ڈال کے لوگ ٹک ٹاک پر کھلے عام جوا کھیل رہے ہیں، اور خاص طور پہ عورتیں جوا کھیلتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ ان عورتوں کے بارے میں تو کبھی آپ کے منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکلے۔ پاکستان میں اس ٹائم پہ ٹک ٹاک فحاشی کا سب سے بڑا اڈا بنا ہوا ہے۔ مولوی صاحبان، آپ سے گزارش ہے کہ اس طرف توجہ دیں، حلوے کا پیچھا اب آپ لوگ چھوڑ دیں، خدا کے لیے یہ میری آپ سے اپیل ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ڈے کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔